بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی نیکیاں، خیر و برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے ماہ فروری کی نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سلطان منیار۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ماہ کی اہم تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب امیر جماعت اسلامی انجینئر محمد سلیم کے ساتھ روزہ دورہ بنگلور میں مختلف اجلاسوں اور اہم شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی، سماجی مسائل اور جمہوری اقدار پر تبادلہ خیال۔ امیر حلقہ کا کوڈگو دورہ، جنگلی ہاتھی کے حملے میں جاں بحق جناکی کے اہل خانہ سے تعزیت، شانتا ملیکارجنا سوامی جی سے بین المذاہب ہم آہنگی پر گفتگو۔ ریاست بھر میں استقبال رمضان کی ایمان افروز اجتماعات اور مستحقین میں رمضان کٹس کی تقسیم۔ یادگیر، تریکیرے اور تالیکوٹ میں عظیم الشان قرآن پروچن، ہزاروں افراد کی بھرپور شرکت۔ مولانا محمد الیاس فلاحی امیر حلقہ مہاراشٹرا کی صدارت میں جامعۃ الطیبات بنگلور کا 15واں سالانہ اجلاس مسجد شفیع باغ میں منعقد۔ داونگیرے میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کا عظیم الشان اجلاس، قیادت کی تربیت، فکری رہنمائی، ماحولیاتی شعور اور ثقافتی سرگرمیوں کا شاندار امتزاج۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب امیر جماعت اسلامی انجینئر محمد سلیم کے روزہ بنگلور میں مختلف اجلاسوں اور اہم شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی، سماجی مسائل اور جمہوری اقدار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ WPI کے اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال، اخلاقی زوال اور نوجوانوں کی تربیت پر گفتگو ہوئی۔ ریاست بھر سے ویلفیئر پارٹی کے لیے دیے گئے ارکان و کارکنان کی بڑی تعداد شریک رہی اور ویلفیئر پارٹی کے تعلق سے رفقائے جماعت نے نائب امیر جماعت سے تبادلہ خیال کیا۔ آشیرواد میں روم سے آئے ہوئے پوپ کے نمائندے کے ساتھ سول سوسائٹیز کے نمائندوں سے ملاقات میں محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند کا مبسوط تعارف پیش کیا اور بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی پر زور دیا۔ انڈین سوشل انسٹیٹیوٹ میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا دھارمک سوہارد ویدیکی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لنگایت شوردھر سوامی جی بیلی مٹھ، بدھ مت کے کلیان شری بنتے جی، برہما کماری، راجا یوگنی بھونیشوری، کرسچن کمیونٹی کے فادر ارون لوئس، انڈین انسٹیٹیوٹ کے سربراہ فادر ڈینجل فرنانڈیز سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ اجلاس میں تمام شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ تفرقہ پیدا کرنے والی طاقتوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ دارالسلام بیفٹ میں سول سوسائٹیز کے اجلاس میں انتخابات، فرقہ وارانہ سیاست اور جمہوری اقدار کے تحفظ پر تبادلہ خیال ہوا۔ انجینئر محمد سلیم نے کہا کہ مستقل مزاجی اور یکجہتی کے ساتھ جد و جہد سے مثبت تبدیلی ممکن ہے۔ امیر حلقہ کے 2 روزہ ضلع رائچور کی تنظیمی دورے کے موقع پر مانوی میں ارکان جماعت کی نشست و ملاقات کے موقع پر انہیں رہنمائی کی۔ اس کے بعد دوپہر میں کارکن سازی مہم کے دوران بننے والی اور متوقع کارکنان اور مرد خواتین سے خطاب کیا اور PPT کے ذریعے عصر حاضر میں جماعت کی دعوت اور معنویت اور وابستگی پر اظہار خیال کیا۔ دوسرے دن امیر مقامی رائچور جناب عاصم صاحب کی خوش دامن صاحبہ کے انتقال پر گھر پہنچ کر تعزیت کی۔ SIO اور کرناٹکا زون کے قائدین سے خطاب کیا۔ کارکن سازی کی مہم کے دوران بننے والے کارکن اور وابستگان جماعت سے خطاب کیا اور PPT کے ذریعے جماعت کا جامع تعارف پیش کیا۔ امیر حلقہ کا علاقہ میسور کا 3 روزہ تنظیمی دورہ، سیکرٹری حلقہ محمد بلال نے میسور کے دفتر جماعت میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا۔ امیر جماعت نے ارکان کی نشست سے خطاب کیا اور انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں ہوئیں۔ خطبہ جمعہ دیا اور بعد مغرب معززین شہر کی نشست رہی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے مایا موڈی گاؤں میں جنگلی ہاتھی کے حملے میں جاں بحق جناکی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے شوہر رادھا کرشن کو مالی امداد فراہم کی۔ انہوں نے انسان اور جنگلی جانوروں کے بڑھتے تصادم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کی مقامی قیادت کے ساتھ معززین بھی موجود تھے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے کوڈگو کے دورے میں وراج پیٹ کے ارمیری کلانچری مٹھ میں شری شانتا ملیکارجنا سوامی جی سے ملاقات کی اور بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب سچائی، انصاف اور ہمدردی کی تعلیم دیتے ہیں اور ان اقدار پر عمل کر کے ہم پرامن معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ سوامی جی نے اس خیال کا خیر مقدم کرتے ہوئے باہمی احترام اور اتحاد پر زور دیا۔ اس موقع پر سیکرٹری حلقہ محمد بلال، ناظم علاقہ میسور مولانا عبدالسلام یو، ریاستی و ضلعی ذمہ داران اور مقامی معززین بھی موجود تھے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے داونگیری کے مسجد معمور میں ہری ہر اور داونگیرے کے رفقا سے خطاب کیا۔ انہوں نے PPT کے ذریعے جماعت اسلامی کی اہمیت اور اس کے مختلف شعبہ جات کا تعارف کرایا، جبکہ سوال و جواب کے ذریعے رفقا سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے باگلکوٹ میں علی اسلام مسجد میں منعقد اجتماع سے خطاب کیا، جہاں ارکان و کارکنان خصوصاً نئے ارکان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ انہوں نے اسلامی تحریک، عبادت، مقصد حیات، دعوت اور اصلاح معاشرہ پر بصیرت افروز گفتگو کی، جس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ کشتگی میں کارکنان کی اجتماعی نشست اور انفرادی ملاقاتیں ہوئیں، جبکہ ہنم ساگر میں PPT کے ذریعے جماعت کے تعارف پر روشنی ڈالی گئی۔ ہوسپیٹ میں شہری سطح پر تحریکی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور رفقائے جماعت کی نشست میں رہنمایانہ خطاب پیش کیا۔ یہ دورہ مجموعی طور پر کامیاب اور حوصلہ افزا رہا۔
ریاست بھر میں استقبال رمضان کے مختلف پروگرامات منعقد کیے گئے، جن میں رفقائے جماعت کے ساتھ ساتھ عامۃ المسلمین بھی بڑی تعداد میں شریک رہے۔ ان اجتماعات میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے برکات اور اس مقدس مہینے کے لمحات کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے روحانی اور عملی منصوبہ بندی پر زور دیا گیا۔ جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ علماء و مقررین نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ رمضان محض روزے رکھنے، عبادات کا مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی موقع ہے جو روح کی پاکیزگی، کردار سازی اور زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان پروگرامات میں امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ وہ اس بابرکت مہینے میں اپنی معلومات کو بہتر بناتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت، نماز، دعا اور ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے مؤثر استعمال پر بھی توجہ دی گئی۔ روزمرہ کی مصروفیات میں توازن قائم کرتے ہوئے عبادات، مطالعہ، صدقہ و خیرات اور سماجی بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ رمضان المبارک کی برکتیں عام کرنے اور مستحقین کی مدد کے لیے رمضان کٹس تقسیم کی گئی، جن میں بنیادی غذائی اجزاء شامل تھے۔ یہ کٹس رازداری اور عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے مستحقین کے گھروں تک پہنچائی گئیں۔ یادگیر میں 8 اور 9 فروری کو جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام کنڑا زبان میں قرآن پروچن ایڈن گارڈن میدان میں منعقد ہوا، جہاں معروف قرآن پروچن کار محمد کونی نے تکریم انسانیت اور مقصد زندگی پر خطاب کیا۔ پروگرام میں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت برادران وطن نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پہلے دن امیر حلقہ نے انسان کی عزت نفس اور سماج میں رائج اونچ نیچ کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن میں انسانی تکریم پر گفتگو کی۔ دیگر مقررین نے بھی باہمی ہم آہنگی اور انسانیت کے احترام پر زور دیا۔ پروگرام کے دوسرے دن رکن مجلس شورا کرناٹکا محمد اطہر اللہ شریف نے خطاب کیا۔ 2 روزہ پروگرام میں ہر دن 5000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ 12 اور 13 فروری کو طریقے میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام کنڑا زبان میں قرآن پروچن منعقد ہوا۔ پہلے دن محمد کونی نے مضبوط خاندان، مضبوط معاشرے پر خطاب کرتے ہوئے خاندانی استحکام اور باہمی احترام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دوسرے دن کامیاب زندگی کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اخلاقی پاکیزگی، انصاف اور محبت کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ پروگرام میں رکن اسمبلی، مذہبی رہنما اور دیگر معززین شریک رہے۔ دونوں دن مسلم و غیر مسلم سامعین کی بڑی تعداد موجود رہی اور قرآن پروچن کے تسلسل پر زور دیا گیا۔ تالی کوٹ میں منعقدہ 3 روزہ قرآن پروچن پروگرام کا آغاز قرآنی آیات کی روشنی میں منشیات سے پاک سماج کی تشکیل کے لیے منظم جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ ان سے پہلے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر پربھو گوڑا نے کہا کہ نوجوانوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے سماجی شعور بیدار کرنا ضروری ہے، جبکہ شری شیو کمار مہاسوامی جی نے بھائی چارے اور امن کے فروغ پر زور دیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ دوسرے دن کا عنوان تھا مضبوط خاندان، مستحکم سماج پر گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری حلقہ محمد کونی نے اپنے مؤثر پروچن میں اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات میں خاندانی نظام کا تحفظ اور والدین کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ریاستی وزیر شیوانند پاٹل نے کہا، بھارتی سب ایک ہیں، ہمیں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی پر بھی خصوصی زور دیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تیسرے اور آخری دن کامیاب زندگی قرآن کی آیات کی روشنی میں عنوان پر بات کرتے ہوئے محمد کونی نے کہا کہ کامیابی کا راز خالق کی پہچان اور انسانی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ خالق کی پہچان کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا اور اس طرح کے پروگرام ایک دوسرے کو سمجھنے اور رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کا سبب قرار دیا۔ تالی کوٹ کے اس 3 روزہ پروگرام کو تاریخ ساز قرار دیا اور تالی کوٹ کے تمام مذاہب کے رہنماؤں کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ جامعۃ الطیبات بنگلور کا 15واں سالانہ اجلاس مسجد شفیع باغ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت مولانا محمد الیاس فلاحی امیر حلقہ مہاراشٹر نے کی۔ مہمان خصوصی مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری محترمہ خان مبشرہ فردوس تھیں۔ تقریب میں طالبات نے اردو، عربی، انگریزی، کنڑا اور ہندی زبانوں میں تقاریر کے علاوہ حمد و نعت اور ترانے پیش کیے۔ سود کی تباہ کاریوں پر مبنی ڈرامہ اور حافظات کی جانب سے عربی ایکشن نغمے کو سراہا گیا۔ مہمان خصوصی خان مبشرہ صاحبہ نے طالبات کو انقلابی کردار ادا کرنے اور موجودہ دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دی۔ صدر اجلاس مولانا محمد الیاس فلاحی نے طالبات کی صلاحیتوں کو سراہا اور والدین کو بچوں کی ہمہ تربیت اور یوسفی کردار سازی کی نصیحت کی۔ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی نے 1 اور 2 فروری کو ہاسن کے آلور منصورہ اسکول کیمپس میں 2 روزہ ریاستی اجتماع کا انعقاد کیا۔ اس اجتماع میں والنٹیئرز کو تربیت فراہم کی گئی، جس کا مقصد ہنگامی حالات میں مؤثر امدادی سرگرمیوں کی تیاری تھا۔ HRS کا قیام سابق امیر حلقہ ابراہیم سعید رحمۃ اللہ علیہ نے قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں مستعد ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ تنظیم آج ریاست بھر میں اپنی خدمات کے حوالے سے مستند مقام رکھتی ہے۔ اجتماع کے دوران سیکرٹری حیدر علی نے تنظیم کے سفر اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ اجتماع کی سب سے اہم سرگرمی موک ڈرل تھی، جس میں اچانک 2 دھماکوں کی آواز گونجی اور والنٹیئرز نے فوری ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ زخمیوں کو نکالنا، ابتدائی طبی امداد دینا اور محفوظ مقام پر منتقل کرنا اس مشق کا حصہ تھا۔ اس مشق نے والنٹیئر کو حقیقی ہنگامی حالات کے لیے تیار کیا۔ اجتماع میں مسلم خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ابتدائی طبی امداد، ریسکیو آپریشنز اور ذہنی بحالی کی عملی تربیت حاصل کی۔ اس بات کا مظہر تھا کہ خواتین بھی فلاحی خدمات میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اجتماع کے آخر میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے گولڈن آور کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ حادثے کے بعد پہلے گھنٹے میں کیے گئے درست اقدامات کئی جانیں بچا سکتی ہیں۔ یہ 2 روزہ اجتماع نہ صرف تربیتی نشست تھی بلکہ والنٹیئرز کے لیے ایک نئے حوصلے، عزم اور مہارتوں کے فروغ کا بہترین موقع بھی ثابت ہوا۔
ٹمکور میں کارپوریشن انتخابات کے پیش نظر سیاسی بیداری اجلاس اسلامک سینٹر میں منعقد ہوا۔ امیر مقامی جناب اسد اللہ خان نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ مختلف پارٹیوں کے مسلم رہنماؤں بشمول کانگریس، ویلفیئر پارٹی، SDPI، MIM اور عام آدمی پارٹی کے ذمہ داران نے شرکت کی اور مسلمانوں کے ووٹوں کو متحد رکھنے پر زور دیا۔ جناب محمد یوسف کنی، سیکرٹری جماعت اسلام ہند کرناٹکا نے صدارتی خطاب میں مسلمانوں کے اتحاد، سیاسی شعور اور جمہوری حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اجلاس میں کمیٹی تشکیل دینے اور محلہ سطح پر منصوبہ بندی کی تجویز دی گئی۔ امیر مقامی نے اظہار تشکر کیا اور دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ جماعت اسلام ہند خواتین ونگ نونگر ضلع باگلکوٹ کے زیر اہتمام سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد بھائی چارگی، سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ بیلگام میں اس کامیاب پلیٹ فارم کے بعد اب یہ تحریک مزید وسعت اختیار کر رہی ہے، جہاں مختلف مذاہب اور طبقات کی خواتین ایک ساتھ مل کر بین المذاہب مکالمے اور سماجی مسائل کے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انتقال پرملال رون ضلع گدگ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے معروف جماعت اسلامی ہند کے کارکن جناب محمد قاسم صاحب 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ برادران وطن سے گہرے روابط، صبر و استقامت اور تحریکی سرگرمی میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ امیر مقامی اور ناظم حلقہ کارکنان کے طور پر خدمات انجام دی۔ ان کی دیانتداری، سادگی اور تحریکی جذبہ مثالی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ واحد کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ بیدر کے بزرگ رکن جماعت انجینئر محمد ابرار خان 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکاری ملازمت میں دیانتداری کی مثال قائم کی، دعوت کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی پینشن کا بڑا حصہ دعوتی کاموں پر خرچ کیا۔ رشوت سے مکمل اجتناب اور دعوتی لٹریچر کی مسلسل تقسیم ان کی زندگی کے نمایاں پہلو تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور تحریک کو نعم البد عطا کرے، آمین۔ جماعت اسلامی ہند اریہلّی کے زیر اہتمام 14واں سالانہ گلستان چلڈرن فیسٹیول جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوا۔ LKG سے 8ویں جماعت کی کثیر تعداد میں طلباء و طالبات نے قرات، نظم، اذان، تقاریر اور کھیل کود کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ تقریباً 100 بچوں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے انعامات حاصل کیے۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی صدر SIO کرناٹک جناب عدیل حسن، ناظم ضلع چک منگلور جناب رضوان خالد، سب انسپکٹر مس شوبھا، کافی پلانٹر وسیم الرحمان، امیر مقامی مولانا عبداللہ عمری اور گرام پنچایت صدر سنکپا نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ناظم ضلع حسن مولانا اظہار اثر عمری نے کی۔ پروگرام کے اختتام پر سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں نے ایک متاثر کن ڈرامہ پیش کیا۔ سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے زیر اہتمام 22 سے 23 فروری کو تاج پیلس داونگیرہ میں منعقد ہونے والے ریاستی سطح کا کارکن اجلاس بھرپور جوش و خروش اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اجلاس میں نوجوانوں کی فکری، سماجی اور قیادتی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے کاروبار، سوشل میڈیا کے تاثرات، ماحولیاتی تحفظ اور قیادت کی تربیت جیسے اہم موضوعات پر خصوصی ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی سرگرمیوں کے تحت کنڑا ڈرامہ موگیٹو پیش کیا گیا، جس نے ذات پات کے مظالم کا شکار طبقات کی حقیقت کو اجاگر کیا اور شرکاء کو غور و فکر پر مجبور کر دیا۔ 2 روزہ اجلاس کا ایک اور اہم جز یوتھ ایکسپو تھا، جو نوجوانوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنا۔ اس موقع پر دلی سے تشریف لائے معروف گلوکار حیدر سیف نے اپنے دل موہ لینے والے نغمات سے سامعین کے جذبات کو گرما دیا۔ ریاست کے مختلف اضلاع سے شریک ہونے والے نوجوانوں کو جماعت اسلامی ہند کے سینئر رہنماؤں نے فکری اور عملی رہنمائی فراہم کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر جناب یس امیر الحسن، امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکرٹری حلقہ ڈاکٹر طه متین اور سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے ریاستی صدر لبیب شافی نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اندر قیادت کی روح بیدار کی اور ان کے سماجی اور فکری کردار پر روشنی ڈالی۔ اجلاس میں کئی اہم موضوعات پر مدلل گفتگو ہوئی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی قیمتی آراء پروگرام کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنا دیا۔ ماہ فروری کا آٹو دائی پروگرام بیفٹ آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ مولانا لئیک اللہ خان منصوری نے خطاب کیا اور آٹو دائیوں کی کثیر تعداد شریک رہی۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے سالانہ فاصلاتی امتحانات 9 فروری کو ریاست بھر میں منعقد کیے گئے۔ جماعت اسلام ہند کلبرگی نے زمزم کالونی میں وقف شدہ زمین پر مسجد وحیدہ کی سنگ بنیاد سیکرٹری حلقہ جناب محمد یوسف کنی کے ہاتھوں رکھی۔ اس موقع پر امیر مقامی ذاکر حسین، ناظم ضلع کلبرگی مظہر الدین، ناظم ضلع یادگیر منہاج الدین سمیت بڑی تعداد میں مرد و خواتین شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے زیر اہتمام مساجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ناظم شہر شیخ ہارون صفدر نے کی۔ افتتاحی کلمات میں اقبال احمد نے مسجد کی اہمیت اور اس کے انتظام کی ذمہ داری پر روشنی ڈالی۔ شیخ ہارون صفدر نے مسجد کے تاریخی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اسے نہ صرف عبادت بلکہ تعلیم، فلاح و بہبود اور سماجی ہم آہنگی کا مرکز بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے رمضان میں مساجد کے اطراف صفائی، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ افطار اور نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں جیسے اسپورٹس اور رہائشی سہولیات کے انتظام کی تجاویز پیش کی۔ اجلاس میں مساجد کی دینی، فلاحی اور تعلیمی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ نوجوانوں کو منفی رجحانات سے محفوظ رکھنے اور مساجد کے ذریعے سماجی خدمات کو وسعت دینے کی تجاویز سامنے آئیں۔ شرکاء کے سوالات کے جوابات ناظم شہر اور امیر مقامی یس ظفر الحسن نے دیے، جبکہ اختتامی کلمہ ڈاکٹر نسیم احمد، سیکرٹری رابطہ عامہ جماعت اسلامی میٹرو نے پیش کیے۔ ودھان سودا میں پہلی مرتبہ 27 فروری سے 3 مارچ تک شاندار کتاب میلہ منعقد کیا گیا، جس میں سینکڑوں ناشرین اور کتاب فروشوں نے حصہ لیا۔ اس میلے میں کتابوں کے شوقین، کنڑی زبان کے قارئین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
خصوصی طور پر شانتی پرکاشنا کے اسٹال کو پذیرائی ملی۔ کنڑا زبان میں اسلامی ادب کو فروغ دینے والی اس اشاعتی ادارے کی کاوشوں کو خطاب دوستوں نے سراہا۔ کئی شوقین قارئین نے اسٹال کا دورہ کیا، اسلامی کتابیں خریدیں اور شانتی پرکاشنا کے مشن کی تعریف کی اور کہا کہ وہ معیاری اسلامی ادب کو کنڑا زبان میں عام کر رہا ہے۔ یہ تھیں اس ماہ کی تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں۔ اگلے ماہ کی تازہ خبروں اور سرگرمیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔